دوسری جگہ اور 10 بجے یہاں ممبر مل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کی وجہ یہ ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں پر رحم فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ رکھے۔ امام فرماتے ہیں اللہ رحم کرے ان لوگوں پر، کن پر؟ جو ہمارے امر کو زندہ رکھے۔ میں خلاصہ بیان کر دوں جلدی سے کہ امر کیا ہے۔ جب سوال کیا گیا امر کیا ہے تو ایک جگہ تو وضاحت یہ کی، ہمارا امر یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے علم کو حاصل کریں اور جو علم حاصل کریں وہ لوگوں کو سکھائیں۔ توجہ کیجئے گا، لوگوں کو سکھائیں۔ اب جب لوگ علم حاصل کر کے لوگوں کو سکھا دیں گے، توجہ کیجئے گا، کیا سکھا دیں گے؟ ہمارے کلام کے محاسن کو، ہمارے کلام کے حسن کو جب لوگوں تک پہنچا دیں گے اور بتا دیں گے تو لوگ خود بخود عمل کرنے لگیں گے۔ توجہ کیجئے گا، میں نے اسی لیے اس جملے کا یہاں پہ انتخاب کیا ہے۔ اب علماء نے جب اس حدیث کی تفسیر بیان کی ہے تو جانتے ہیں ایک لفظ میں سمیٹ دیا ہے۔ اگر جملہ آپ تک پہنچ گیا تو پہنچ گیا، نہیں تو پھر مجھے 15-20 منٹ اور وضاحت کرنی پڑے گی۔ عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے گا، رحم اللہ من احیا امرنا، سوال کیا گیا کہ امر کیا ہے، تو آپ علماء نے اس کی تفسیر بیان کی کہ آخر کس چیز کو زندہ رکھا جائے۔ امام کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ زندہ رکھا جائے؟ تو امام نے فرمایا ہے ہمارے طرز حیات کو زندہ رکھو۔ اے کاش کے طرز حیات کو سمجھ جاتے۔ طرز حیات ایک ذمہ داری کا نام ہے، توجہ کیجئے گا۔ طرز حیات، کچھ لوگ اب پہنچ گئے ہوں گے، جو ان تک میری بات پہنچ گئی ہو وہ اب یہاں سے سمجھ چکے ہوں گے کہ میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ تاخیر ہو گئی ہے، تھوڑا سا آپ بھی کم کر لیجئے گا۔ جن سے بار بار کم کہا جا رہا تھا وہ 55 منٹ، 1.5 گھنٹہ، میں نے یہ اس حدیث کا انتخاب ابھی بیٹھے بیٹھے یہیں پہ کیا ہے۔ کیوں؟ ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ جس دن ہم ذمہ داریاں سمجھ لیں، توجہ کیجئے گا، ذمہ داریاں سمجھ لیں، ذمہ دار، اب جانتے ہیں نہ جانے کتنے لوگ زیارت کی غرض سے صبح 7 بجے 7:30 بجے آ جاتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ میں اس پر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر ہم ذمہ دار ہوتے نا تو لوگوں کے آنے جانے کے راستے پر کھڑے نہ ہوتے۔ اگر ہم ذمہ دار ہوتے تو لمبے لمبے نوحے نہ پڑھتے، بس اتنا پڑھتے کہ نگاہ یہ رہتی کہ امام قبول کر لیں۔ اگر ہم ذمہ دار رہتے تو لمبی لمبی بڑی بڑی خطابتیں نہ کرتے۔ توجہ کیجئے گا، ہم نے ذمہ داریاں نہیں نبھائی ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ امام کا امر ہے طرز حیات، کہ جس کو امام نے کہا اسے زندہ رکھو۔ طرز حیات ہے زندگی، طرز حیات ہے زندگی، طرز حیات اور طرز زندگی ہے ایک ذمہ داری۔ ہم نے ذمہ داریوں کو زمینداریوں میں بدل دیا ہے۔ ہم نے ہر جگہ زمینداری کو رکھ دیا ہے۔ ہم ذمہ دار نہیں رہ گئے، ہم زمیندار ہو گئے۔ کیوں؟ ہم زمین پہ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ میاں کب تک نہیں بیٹھو گے؟ ایک دن 3/6 میں لٹا دیا جائے گا۔ ارے ہم ہی تو یہ کہنے کے قابل ہیں کہ بو تو رابی ہے بھیا، اور کوئی نہیں کہتا کہ بو تو رابی ہے۔ بیٹھ جاؤ، کہنا کیا ہے؟ سنو، کیوں شرم آتی نا بیٹھنے پہ؟ جس دن ہم ذمہ دار ہو جائیں گے نا، سمجھ لیں گے کہ ہمیں بیٹھنا اس لیے چاہیے کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ فاطمہ بیٹھی ہیں، حسن بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں، اہل بیت بیٹھے ہیں، بیٹھ کر کے سنیں گے۔ توجہ کیجئے گا، اب یہ عالم دین نے ایسے ہی گفتگو لکھنؤ میں کر دیا تھا تو ان کا تماشا بنا دیا گیا۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ اب اتنے بڑے مجمع کے سامنے آن لائن سب کچھ جا رہا ہے، میں 2-3 پیغامات دینا چاہ رہا ہوں۔
ہم ذمہ دار نہیں ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم کریں گے، کچھ بھی ہو جائے کریں گے۔ یاد رکھیے، ایک چیز ہے رسم اور ایک چیز ہے عقیدہ۔ رسموں کو عقیدہ نہ بنائیے اور عقیدے کو رسم نہ بنائیے۔ عزاداری کو عقیدے کے طور پہ کیجئے، رسم کے طور پہ نہ کیجئے۔ اختلافات اور خرافات جو آ رہی ہے نا، وہ رسم کی بنیاد پہ، اس لیے کہ رسم ہم بناتے ہیں، عقیدہ اہل بیت دے کر کے گئے ہیں۔ جس دن ہم ذمہ دار بن جائیں گے نا، اس دن پورے بلوا گھاٹ میں عورتوں کی مجلس کی آواز مائک سے نہیں سنائی دے گی۔ کہیں نہ کہیں بانی مجلس، کہیں نہیں کہیں وہ ذاکرہ جو نامحرموں کو اپنی آواز سنا رہی ہے، گنہگار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ذمہ دار نہیں بننا چاہتے، زمیندار بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جان رہے ہیں کہ مقبول منزل میں اوپر سے خواتین عزاداری میں شامل ہیں، لیکن بدن دکھانے کا شوق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری کو رسم سمجھتے ہیں، عقیدہ نہیں سمجھتے۔ کیا ضرورت ہے بھرے مجمع میں پیٹ دکھانے کی؟ شریعت اسے حرام کہتی ہے کہ اگر نامحرم بدن کو دیکھ رہے ہو، یہ بتانا میرا فرض ہے تاکہ کل روز محشر میرا دامن نہ پکڑا جائے۔ کہاں جا رہے ہیں رسموں کے نام پہ؟ معذرت چاہتا ہوں، یہ بھی ایک عجیب نکتہ ہے کہ علی کو صرف ہم نے پھولوں کی مہک میں رکھ دیا، اپنے کردار میں نہ رکھا۔ علی کو محراب کی زینت بنایا، اپنے کردار کو کبھی محراب کی جانب نہیں لے کر کے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سب رسم سمجھتے ہیں، عقیدہ نہیں سمجھتے۔ عزاداری کو عقیدے کے طور پہ رکھیے، عزاداری کو عقیدے کے طور پہ رکھیے، رسم کے طور پہ نہ رکھیے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو میں نے کہا بہت تفصیل طلب تھا، میں زیادہ نہیں جاؤں گا۔ اس عزاداری کے لیے حسین نے بڑی قربانی دی ہے، زینب نے قربانی دی ہے، تاکہ ہم تک صحیح عقیدہ پہنچ سکے۔ یاد رکھیے گا، پہلے بھی کسی ایک مجلس میں میں نے یہاں ذکر کیا تھا، یاد رکھیے حسین نے قربانی دی ہے کہ صحیح عقیدہ پہنچ سکے۔ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو ہماری بھی نماز بند گئی ہوتی۔ یہ صحیح عقیدہ پہنچانے کے لیے حسین نے قربانی دی ہے۔ ذمہ دار بنو، زمیندار نہ بنو۔ چھوٹے بن کر کے تیرے اہل بیت پہ آؤ گے تو عزت ملے گی، بڑے بن کر کے آؤ گے تو سلام کا جواب بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ جب ذمہ دار بنو گے، جہاں احساس ذمہ داری۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بہت کچھ میں بیان کر سکتا تھا اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، یعنی ہمارے طرز زندگی کو۔ ایک لمحہ فکریہ ختم کر دیا، مسائل کی طرف جا رہا ہوں۔ لمحہ فکریہ، آپ سب یہاں سے لے کر کے اپنے گھر تک جائیے گا، سوچتے ہوئے جائیے گا، کیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں، چاہے عزاداری میں یا اپنی پرسنل زندگی میں، اس سے کیا ہمارے امام راضی ہوں گے؟ کبھی اس چیز کو رکھا کیجئے۔ نئی رسمیں نہ لائیے، خدا گواہ، خدا کا واسطہ، شہزادی کا واسطہ، اس ننھے سے جھولا جو ایک بڑی قربانی کی نشانی ہے، جس کو آپ ابھی چومیں گے، اس کا واسطہ
نئی نئی رسمیں نہ لے کر کے آئیے. وہی پرانی عزا، وہی پرانی شبیہیں، وہی کافی ہے رونے کے لیے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں یہ قربانیاں، امام نے کہا ہمارے طرز حیات کو مصیبت کے عالم میں رہے. اللہ اکبر. یہ ہماری مائیں بہنیں اور کچھ بچیاں ہم نے دیکھا کہ وہ ویڈیو بنا رہی تھی، لیکن اگر ایسے ماتم کا جو بغیر کپڑے کے کیے گئے ہیں ان کے ویڈیوز کو شیئر نہ کریں گے، گزارش کر رہا ہوں. دوسری چیز، ہماری مائیں بہنیں کچھ خواتین ہیں کہ جن کے ویڈیوز مجالس، محافل، نوحہ، منقبت کے سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں. خدا کے واسطے اسے اپنی کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ، زہرا کی رضا کرو. زہرا کی بیٹی زینب نے جس پردے کو اسلام کی راہ میں قربان کر کے تمہارے پردے کی ضمانت لی ہے، آج اسے ملے عام پہ سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے. اللہ اکبر. مصائب کربلا کے سب سے کم سن کا ہے، سب سے بڑا ہے. میرے عزیزوں، بڑی عظیم قربانی ہے، بڑی عظیم قربانی ہے. حسین یکو تنہا رہ گئے نا، تو اپنی غربت کا مرثیہ حسین نے مقتل میں آ کر کے پڑھا. جانتے ہیں کیا پڑھا ہے؟ سنا ہے آپ نے. یہ حسین کی غربت کا مرثیہ تھا، حسین کی تنہائی کا مرثیہ تھا. حسین نے کیا کہا؟ حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی جو میری اس دشت غربت میں مدد کرے؟ ہے کوئی جو میری اس آواز پر لبیک کہے، میرے استغاثے پر لبیک کہے؟ حسین کا جملہ تمام نہ ہوا تھا کہ خیموں سے گریے کی آواز آئی. سنیے گا، حسین جب در خیمہ پہ پہنچے نا، ایک عجیب جملہ کا، قسم خدا کی قیامت ہے قیامت، محسوس کیجئے تو بہت روئیں گے. جانتے ہیں حسین در خیمہ پہ پہنچے اور بہن سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، اے بہن زینب، کیا پھر کسی بچے نے پیاس کی شدت سے دم توڑ دیا ہے؟ اللہ اکبر. یعنی تاریخ لکھ نہیں سکی، نہ جانے کتنے ایسے بچے تھے جو پیاس کی شدت سے دم توڑ چکے تھے. نہیں بھیا، نہیں نہیں بھیا، آپ کی آواز میں نہ جانے کیسا درد تھا. اصغر نے سنا اور اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. اللہ اکبر. اصغر نے اپنے آپ کو گرا لیا. اللہ اکبر. لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو. سنیے گا، لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو. میں سمجھتا ہوں میرا بچہ کیا چاہتا ہے. رباب سے کیسے حسین بتائے کہ فہرست شہداء میں اس کا نام ہے. خدا آپ سب کے جذبوں کو سلامت رکھے. جو ماتم نہیں کر سکتے ہیں، جو نوحہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، جو جن کی انجمنیں نہیں لگی تھی، کم سے کم آپ رو تو سکتے ہیں اصغر پہ. بلند آواز سے گریہ کیجئے، قیامت برپا کریے. بہت لمبی مجلس نہیں ہوگی، میں آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. کہا لاؤ مجھے میرا لال میرے حوالے کر دو. مائیں، جو مائیں ننھے ننھے بچے اپنی آغوش میں لے کر کے بیٹھی ہے، خدا انہیں سلامت رکھے. اگر کوئی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر کے یہاں آئی ہوگی نا 2-4 گھنٹے کے لیے نا، اس کا دل گھر پہ لگا ہوگا. بچہ جگ نہ گیا ہو، بچہ رو نہ رہا ہو، بچہ بھوکا نہ ہو. اگر 5-6 گھنٹہ اللہ اکبر ماں اپنے بچے سے دور رہے، اب دونوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ جن کے بچے ہیں وہ خوب محسوس کر سکتے ہیں. ماں بچے سے چپکنا چاہے گی، بچہ ماں سے چپکنا چاہے گا. اللہ اکبر. نہیں نہیں، یہ مائیں اور بہتر سمجھ سکتی ہیں. جب بچہ بھوکا ہوتا ہے نا تو اور تیزی سے ماں کی طرف بڑھتا ہے. ارے میں نے سنا بھی ہے علماء سے اور پڑھا بھی ہے، عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے کہ رباب کی آغوش میں 3 دن سے اصغر نہیں گئے تھے. اللہ اکبر. قیامت ہے قیامت. 3 دن سے اصغر نہیں گئے تھے. کیوں اصغر گئے نہیں تھے؟ چاہتی تھی جو باپ کے لیں،
رباب چاہتی تھی لیکن جیسے ہی رباب بڑھتی تھی اصغر ماں کے سینے سے لپٹ کر کے غذا کو تلاش کرتے تھے، رباب فوراً واپس کر دیتی تھی۔ کیوں؟ 3 دن سے رباب کا شیر خشک ہو گیا تھا۔ بچہ جب حسین نے مانگا لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو، رباب کے لبوں پہ تبسم آیا، شاید میرا بچہ پانی پی لے تو میں اپنے لال کو جی بھر کے سینے سے لکھاؤں گی۔ ہائے رے دکھیاری ماں، ہائے رے رباب، رباب کو اتنا پتا نہیں ابھی کچھ دیر میں آئے گا، من کا ڈھلا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین لے کر کے چلے، میں نے کہا نا کہ ہے قد میں سب سے چھوٹا ہے، مصیبت بہت بڑی ہے اصغر کی۔ ابھی شہزادے کے جھولے کی شبیہ علم مبارک تابوت کی زیارت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں تاریخ میں 2 ہی ہیں، ایک پانی لینے کے لیے گیا تھا، ایک پانی مانگنے کے لیے گیا تھا۔ قیامت ہے یہی جملہ اگر سمجھ جائے۔ عباس سکینہ کے لیے پانی لینے گئے تھے، حسین اصغر کے لیے پانی مانگنے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے حسین نے جب وصیت کی سید سجاد سے یہی کہا بیٹا قید ستم سے چھوٹ کے جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا ارے اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا امام اپنے ششماہے کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے اصغر کی شہادت پہ آپ کو یاد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے اصغر کی شہادت کے وقت آپ کو یاد کیا ہے۔ اب یہاں سے رونا شروع کیجئے، قیامت ہے، احساسات ہیں، احساسات ہیں۔ سانس لے لیجئے، سانس لے لیجئے۔ 6 مہینے کا بچہ دیکھا ہے؟ 6 مہینے کا بچہ دیکھا ہے نا؟ 6 مہینے کے بچے کی کھال کیا ہوتی ہے؟ بہت نازک ہوتی ہے نا، نازک ہوتی ہے نا، نازک ہوتی ہے نا، بہت ہلکی ہوتی ہے۔ میں کہہ لے جاؤں، میں نہ کہہ پاؤں، اگر بات مکمل نہ کر پاؤں آپ رو کر کے بتا دیجئے گا کہ بات پہنچ گئی۔ کربلا کا ٹمپریچر روز عاشورہ کیا تھا؟ ارے بس راویوں نے اتنا بتایا، ٹمپریچر بس بتایا تو اس کی کیفیت بتائی کہ عاشورہ کے دن زمین کربلا کا عالم یہ تھا، کوئی دانہ گرتا تو فوراً بن جاتا۔ ہائے رے وہ نازک کھال۔ حسین نے پانی مانگا، جواب نہ ملا، حسین نے جلدی ریت پہ لٹا دیا، نہ جانے اصغر کی پشت کا کیا عالم۔ اللہ اکبر۔ نہ جانے اصغر کی پشت کا کیا عالم ہوگا۔ حسین سے دیکھا نہ گیا، اٹھایا، اللہ اکبر، اٹھایا۔ میں نے ختم کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد بس آپ زیارت کر لیں گے۔ میرے اندر ہمت نہیں رہ گئی کہ میں اس سے زیادہ اور آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ عزیزان گرامی جانتے ہیں کیا ہوا؟ حسین نے لال کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ اب ذرا پھر سے میں ایک بار کہوں گا، 6 مہینے کے بچے کو دیکھا ہے نا، 6 مہینے کے بچے کا گلا، 6 مہینے کے بچے کا گلا بھائی اتنے درمیان میں آ جائے گا۔ اب روایت میں 3 لفظ ہیں تیر لگنے کے، سنیے روایت میں 3 لفظ ہیں۔ ایک لفظ تیر چلا، لگا کہاں؟ لگنے کے بارے میں جو روایت کے الفاظ ہیں نا، اب میں وہ الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دے رہا ہوں۔ لگا کہاں؟ پہلی روایت کہتی ہے من الحلق الی الحلق، حلق کے اس پار سے لگا، اس پار نکل گیا۔ دوسری روایت کہتی ہے من الاذن الی الاذن، ایک کان سے لگا دوسرے کان کے پار ہو گیا۔
تیسری روایت کہتی ہے من الراس الی الراس، سر کے ایک کنارے سے لگا قیامت قیامت، سر کے ایک طرف سے لگا دوسری طرف نکل گیا۔ روایت میں 3 جگہ لگنے کا، ارے ذرا سوچئے تو تینوں روایت صحیح ہے، اس لیے کہ حرملہ کا تیر تین پھل کا تھا۔ اب اصغر کا کیا حال ہوا جانتے ہیں؟ ماں نے جب دیکھا تو بتایا امثلو کا ینہار، کیا تیرے جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں؟ ارے نہر چھوٹے جانوروں کو نہیں کیا جاتا، نہر اونٹوں کو کیا جاتا ہے۔ رباب کہنا یہ چاہتی ہے اے میرے لال تجھے ایسے ذبح کر دیا گیا جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعد شہادت جناب علی اصغر، بہت سے رخ کو چھوڑتے ہوئے، بعد شہادت جناب علی اصغر، اللہ اکبر، وہ حسین سنیے گا، وہ حسین جو قاسم 13 سال کے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے کو اٹھا کر کے اکٹھا کر کے گٹھڑی بنا کر کے خیمے تک ایک بار میں لے کر کے چلا آیا۔ وہ حسین اصغر کے جنازے کو ہاتھوں میں لیتا ہے، کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حسین خیمہ پہ گئے، اے رباب آؤ اپنی امانت لے کر کے جاؤ، اللہ اکبر، اپنی امانت لے کر کے جاؤ۔ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، اے بابا اصغر کو پانی ملا ہے، میں تو پیاسی رہ گئی۔ حسین نے اسی وقت ابا کا دامن ہٹایا۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے تاریخ میں نہیں ملتا کہ سکینہ نے پانی کا سوال کیا کہ نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر تک گریہ ہوا، گریے کے بعد حسین اب اس ننھے سے جنازے کو لے کر کے نکلے۔ کہاں؟ پشت خیمہ پہ آئے، تلوار اٹھائی، تلوار سے حسین نے ننھی سی قبر بنائی۔ ننھی سی قبر میں کیا کیا حسین نے؟ اب یہاں پہ شاعر کہتا ہے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے، کاش دامن کا جھاڑنا سمجھ جائے، یعنی اب حسین کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اللہ اکبر۔ حسین کے پاس جب کچھ نہ بچانا، حسین مقتل میں گئے، مقتل میں حسین جا کر کے کچھ دیر جنگ کرتے ہیں، حسین کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ شہادت کے بعد حسین کے سر و تن میں جدائی ہو جاتی ہے، سر و تن کی جدائی کے بعد خیموں میں آگ لگائی جاتی ہے، اسباب لوٹ لیے جاتے ہیں، چادریں لوٹ لی جاتی ہے۔ اس کے بعد سروں کو گنا جانے لگتا ہے، آواز آتی ہے ایک سر کم ہے۔ پوچھا گیا کس کا نہیں ہے؟ کہا کہ ننھا سا جنازہ، بس ختم ختم۔ اللہ اکبر۔ آواز بلند کیجئے، بس آپ زیارت کرنے والے ہیں، اب یہی تصور رہے گا یہ جھولا نہیں ہے بلکہ وہ ننھا سا جنازہ ہے۔ ارے وہ جنازہ کس صورت میں؟ ہاتھوں کو دیکھیے گا، ہاتھوں پہ یہ اٹھا رہے گا، تصور کیجئے گا، آنسو آ جائیں گے، جب تک چومتے رہیے گا، رونا بند نہ کیجئے گا۔ عزیزوں میں اشارہ کروں گا، آپ علم بھی دیکھ لیں گے، زیارت کر لیں گے، تابوت کی بھی زیارت کر لیں گے، جھولے کی بھی زیارت کر لیں گے۔ ایک سر کم کیسے تلاش کیا جائے؟ کسی ملعون نے کہا حسین نے دفن کر دیا تھا۔ کہاں دفن کیا تھا؟ ریت تو سب برابر ایک جیسی ہوتی ہے، مٹی اور ریت میں فرق ہوتا ہے۔ ریت میں 2 جگہ جہاں آدمی تھوڑا سا چل پھر لے اور تھوڑی سی ہوا چل جائے، ریت وہاں قبر ہی کی طرح لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے تلاش کیا جائے؟ کہا جہاں خیمے جلے ہیں نا انہی کے آس پاس نیزوں کو لے کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بس ایک جملہ، باپ اور بیٹے
کہ دونوں کے مصائب اسی میں ہو گئے. اللہ اکبر. نیزہ بردار جیسے ہی نیزہ لے کر کے بڑھے, نیزہ بردار اچانک کسی نے رباب کو خبر کر دی, اے رباب تمہارے بچے کی خیر ہو. ارے ابھی رباب دعا نہ کر پائی تھی, ایک ملعون نے نیزہ چباتے چباتے ایسا چبایا کہ وہ دھستا چلا گیا. ارے زور لگا کر کے جو کھینچا, اصغر کا ننھا سا لاشا نیزے کے اوپر تھا. فرق یہی ہے شہدائے کربلا کے صرف سر نیزے پر گئے. ارے اصغر کا پورا جنازہ نیزے کے اوپر, ملعون آگے بڑھا, ننھے سے جنازے سے, ننھی سی میت سے سر کو جدا کیا. واصغرا والیا وا مصیبت. آپ زیارت کر رہے ہیں. انشاءاللہ چند لمحوں میں اپنا الوداعی نوحہ ہمارے مہمان انجمن زلف ہماری رجسٹرڈ جعفر آباد جلال گل پیش کرے گی. आजा बना क्या माइक लगा माइक बंद हो गया. चप्पल यहाँ उतारो.